السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ مالک الملک نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک اور رمضان نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا نصیب ہو جانا، مل جانا، یہ اجر کی زیادتی کا سبب ہے اور جنت کے اندر درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی مہربانی، کرم و عنایت، اس کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو روزوں والی آیات ہیں، یہ تقریباً 5 کے قریب ایک جگہ پر ذکر کی ہیں۔ اس آیت کے اندر، آیت کے ہر حصے کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ روزے فرض کر رہے ہیں، انداز اللہ رب العالمین کے انداز کے اندر بھی رحمت ہے، اور جس طریقے کے ساتھ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین اس عبادت کو فرض کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنی اللہ کی رحمت ہے، کتنی اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ایمان کی جو صفت ہے، اس صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے، جس وقت مدینہ کے اندر جو سب سے پہلے اس آیت کے مصداق تھے، وہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ ان کے ایمان لانے کی کیفیت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو ایک اور فرض دینا ہے، اور ان کی اس صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ جس طرح عام طور پہ ایک استاد جب اپنے شاگرد کو مخاطب کرتا ہے، اور مخاطب کرتے ہوئے اس طالب علم کی جو صفت ہوتی ہے اچھی، اس کا تذکرہ کر کے اسے بلاتا ہے، تو طالب علم کا دل اگر نہیں بھی چاہ رہا ہوتا، تب بھی وہ پھر اس کی طرف پلٹ آتا ہے اور بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ استاد شاگرد کو کہے کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ کہ اے میرے تابع دار شاگرد، فرما بردار، ذہین اور فطین، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ جب مخاطب کیا جائے گا تو مخاطب کے دل کے اندر محبت ٹھہر جائے گی۔ پھر اس کا اگر دل نہیں بھی چاہ رہا، پھر بھی وہ اپنے استاد کا مان رکھتے ہوئے
کہ مجھے انہوں نے تابعدار، فرما بردار اس انداز سے مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیات فرض کی نا، نازل فرمائی، تو مدینہ کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، یا تو ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے یا مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اور جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے ان کی کیفیت ایمان کی کیسی تھی، ان میں سے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک آنے والا آیا تھا، آ کر مسجد نبی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگا، کہتا ہے اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، سب کچھ چھنوا کے آ گیا ہوں، بیوی بھی چھین لی، بچے بھی چھین لیے گئے، مال بھی چھین لیا، سواری بھی چھین لی، سب کچھ چھنوا کے آ گیا ہوں، ایمان بچا کے آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایمان بچا کے آ گیا ہے، سب کچھ بچا کے آ گیا ہے۔ ایک طرف یہ تھے ایمان لانے والے، اور دوسری طرف کون سے تھے کہ وہ انصار تھے۔ کہتے اللہ کے نبی میرے پاس دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اسے کہو نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لے۔ میرے پاس دو گھر ہیں، ایک اس کو دیتا ہوں۔ یہ تھے دو قسم کے لوگ۔ ان دونوں کی جو اس وقت ایمان کی کنڈیشن تھی، اس صفت اور اس کنڈیشن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کتنے پیارے انداز میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندہ ایماندار ہو جائے۔ مسلمان ہونا اور اس کے بعد درجہ آتا ہے ایمان کا، پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان کا درجہ آتا ہے۔ جس طرح قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ ایمان یہ اسلام کے بعد کا درجہ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب اس حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے ظاہری طور پر ایک ہلکی سی مشقت ڈالی ہے۔ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر لٹا کے آیا ہو، اس کے لیے یہ تھوڑی سی مشقت کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ چھوٹا سا ایک آیت کا ٹکڑا بیان کر کے اللہ رب العالمین کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ اپنے اس بندے کو اس مقام تک پہنچانا تھا کہ جو اللہ نے اپنے اس مومن بندے کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اس بندے کو باب الریان، جنت کا جو دروازہ ہے، اس کا مالک بنانا ہے۔ اور ساتھ فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے ایماندار بندے، یہ روزے صرف تیرے اوپر فرض نہیں ہے، تجھ سے پہلی جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب پر روزے فرض تھے۔ یہ بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ پیچھے والے لوگوں کی حوالہ دینا کا کیا مقصد تھا؟ ویسے اللہ رب العالمین کہتے تم نے روزے رکھنے ہیں، یہ پچھلے لوگوں کا حوالہ جو دیا ہے اللہ نے، اس کی بہت سارے مقاصد اس کے تحت ہیں کہ اپنے مومن بندے کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے میرے نبی کو ماننے والوں، میرے بندو، یہ معاملہ ہی اتنا اہم ہے، یہ امر جو روزوں کا ہے، یہ فضیلتیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ ساری امتیں یہ کرتی رہی ہیں، اور کہیں یہ نہ ہو کہ میرے پیارے نبی کی پیاری امت اس اجر اور ثواب سے محروم نہ ہو جائے جو پہلی امتیں جو ہیں وہ لیتی رہی ہیں۔ جب ایک عمل کرنا ہونا، اس کے اندر جب آپ دیکھیں سارے شریک ہو رہے ہیں تو بندے کو جو ناممکن چیز ہوتی ہے وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ کوئی کام آپ لے لیں، اگر صرف چند بندوں کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، باقی سارے لوگ اسی طرح ہوں، تو بندے کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، یار میں اکیلا کر رہا ہوں، باقی کوئی بھی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر سب کو اس کے اندر شریک کر دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مشکلیں مشکل نہیں رہتی، آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر
ایک یہ چیز سمجھانا مقصود ہے کہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے، یہ عمل بڑا فضیلتوں والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، اور دوسرا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھانا اور ان کا نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والا شوق پیدا کرنا ہے کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ پہلی امتیں بھی رکھتی رہی ہیں اور اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، تو یہ نیکیاں زیادہ کرے گا، زیادہ کوشش کے ساتھ اس روزوں کا اہتمام کرے گا تاکہ آگے بڑھے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ صفت موجود تھی فاستبقوا الخیرات والی۔ فقراء آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، ذهب اہل الدثور بالاجور، مال و دولت والے تو بڑی نیکیاں کما گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہم بھی نیکیوں کے اندر ان سے آگے بڑھیں۔ شوق ہے نا؟ تو یہ جو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کام میں ایک سے آگے بڑھنا، شوق جو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھا کرو۔ بڑے خوش ہوئے، چلے گئے۔ جب مالدار لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا۔ یہاں پر جو کما کتب علی الذین من قبلکم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمد سبقت کرے نیکیوں کے اندر، یہ حوالہ دے کر یہ سمجھانا مقصود تھا، لعلکم تتقون۔ اور یہاں پر اللہ نے ہدف بھی واضح کر دیا، اس روزے کا مقصد بھی بتا دیا۔ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کوئی ایک حکم بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہے، بے مقصد کوئی بھی حکم اللہ کا نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اس کا مقصد ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کچھ مقاصد اللہ نے خود بیان کر دیے ہیں واضح طور پر، اور کچھ کا بعض کو علم ہوا ہے، کچھ کا نہیں ہوا، لیکن بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں روزوں کا مقصد کیا تھا؟ تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ جب اہداف واضح ہوں، ہدف واضح ہو اور نتیجہ جو ہے وہ سامنے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ محنت اور جستجو کرتا ہے اس ہدف تک پہنچنے کی۔ ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ متقی بندہ بنا دے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں، ہمارے اندر تقویٰ لے آ، اللہ ہمیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، یہ ہر بندہ دعائیں کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ روزے رکھو تو متقی بن جاؤ گے۔ کیسے؟ اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کس انداز سے متقی ہوگا؟ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ انسان تنہائی میں ہو، انسان مجلس کے اندر ہو، ہر وقت اللہ کا خوف اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ شیطان اس کے لیے سارے وسائل مہیا کر دے، اس کے لیے سارے اسباب مہیا کر دے، گناہ کے سارے وسائل موجود ہیں اور کسی قسم کا خوف اور خطرہ بھی نہیں ہے، اور شیطان گناہ کو مزین کر کے سامنے پیش کرے اور انسان ہو بھی تنہا لیکن پھر بھی اس گناہ کی طرف نہ جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور روزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ کیسے ہوگا کہ جب انسان صبح روزہ رکھ لیتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور دن کے اندر کئی وقت ایسے آتے ہیں جب انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، اسے اپنے بچے بھی دیکھنے والے نہیں ہوتے، بیوی بچوں میں سے کوئی دیکھ نہیں ہوتا، بھائی بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، بھائی بھی کچھ بھی نہیں دیکھ، کوئی لوگ اکیلا کمرے میں ہوتا ہے۔ آج کل تو سردیاں ہیں، اتنی شدت نہیں ہے، گرمیوں کے اندر جب دھوپ بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے، بھوک بھی ستاتی ہے، پیاس بھی تڑپاتی ہے، اور انسان اکیلا ایک کمرے کے اندر ہوتا ہے، کمرے میں فریج بھی موجود ہے، ہر چیز وہاں پر پڑی ہوئی ہے، میٹھا پانی بھی پڑا ہوا ہے اور پھل بھی پڑے ہوئے ہیں، کھانے والی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، ہر چیز ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔
بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی تڑپا رہی ہے، لیکن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کیوں؟ سارے اسباب موجود ہیں اور کسی قسم کا خدشہ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ہاتھ بھوک اور پیاس کے باوجود اس چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا. کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر میں نے کھا لیا تو میرا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. حالانکہ وہ چیزیں ساری حلال ہیں، لیکن اللہ کا حکم مان کے سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا. تقویٰ بھی تو یہی تھا کہ سارے اسباب گناہ کے موجود ہونے کے باوجود انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس گناہ کو، اس نافرمانی والی بات کو چھوڑ دے. یہی تو تقویٰ ہے. یہ ہے اس کا تعلق روزے کے ساتھ کہ جب تم میرے بندو، جس طرح تم نے رمضان کے اندر میری حلال کردہ چیزوں کو میرا حکم مان کے چھوڑ دیا ہے، رمضان گزرنے کے بعد میں وہی اللہ ہوں، میں بدل نہیں گیا. میں وہی ہوں کہ جس کا حکم مان کے تم نے میری حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. اور رمضان کے گزرنے کے بعد میں یہ سمجھانا، پورا مہینہ میں نے آپ کو ٹریننگ کروائی ہے. رمضان کے گزر جانے کے بعد اسی میرے اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو چھوڑ دو. یہی میرا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. جو اس کیفیت کو پہنچ جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو اللہ کا خوف اپنے دل میں لاتا ہوا چھوڑ دے گا، اس مقام تک جو پہنچ جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے دیکھنا کیسے آسانیاں کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جس کے دل میں تقویٰ آ گیا، یہ کیفیت آ گئی، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دے گا. پھر دیکھنا کیسے اس کی مشکلات حل ہوتی ہیں. صرف یہی نہیں، آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا. تقویٰ جب آ جائے گا، جب یہ کنڈیشن پیدا ہو جائے گی. اس تقوی کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے صحرا کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے. کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک بکریوں کا چرواہا آتا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ چرواہا جب آیا تو کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. چرواہا نے کہا میرا روزہ ہے. گرمی کی شدت اور صحرا مدینے کے ہیں، اور جنہوں کو اللہ نے موقع دیا ہے انہوں نے دیکھے ہوں گے پہاڑی سرزمین ہے، کتنی تپش ہوتی ہے. جو نہیں گئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی مدینہ موقع دکھائے. اتنی گرمی کی شدت ہے اور بکریاں چرا رہا ہے اور روزے کے اندر ہے. کہنے لگے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، گرمی کی شدت ہے اور بکریاں چرا رہے ہو اور روزہ رکھا ہوا، تو اس کے تقوی کا امتحان لینا چاہا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو، ہمیں ایک بکری دے دو، ایک بکری دے دو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، ہم اس کی قیمت بھی آپ کو دیں گے اور کچھ گوشت بھی دیں گے جس کے ساتھ آپ افطاری اپنی کر لینا. چلو ہمارے ساتھ تو نہیں شامل ہو رہے، شام کو افطاری اسی گوشت سے کر لینا، پیسے ہم ادا کر دیتے ہیں. اس وقت وہاں پر بکریوں کا مالک کوئی نہیں تھا، اس غلام کا مالک نہیں تھا، وہ مدینہ کے اندر تھا. اور صرف یہ بندہ تھا یا جو کہہ رہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ موجود تھے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اس بکریوں کے چرواہے اس غلام کے الفاظ سننا، بڑے غصے کے ساتھ اس نے کہا ثم این اللہ، ثم این اللہ، کہ اگر میں یہ کام کر لوں
کہنے لگا یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے اس کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہتا ہے ثم عین اللہ ثم عین اللہ، یہ الفاظ کہے اور غصے کے ساتھ پلٹ گیا، اپنی بکریوں کو لے کر چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور روتے جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف قدم چلتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور یہ الفاظ ہیں یار بکریوں کا چرواہا غلام وہ ہمیں سبق سکھا گیا ہے، ثم عین اللہ ثم عین اللہ۔ یہی پڑھتے جاتے ہیں، مدینہ میں پہنچے، مالک کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد مالک کو کہا تیرا غلام بڑا نیک ہے، تیرا غلام بڑا نیک ہے، مجھے اس کی قیمت لے کر مجھے وہ غلام دے دے۔ اس غلام کو بھی خرید لیا، ساری بکریوں کو بھی خرید لیا، اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کو دے دی، اور اس کو کہا تیرے ایک جملے نے تجھے آزاد کر دیا ہے، تمہیں بکریوں کا مالک بنا دیا۔ چند لمحے پہلے وہ غلام تھا، بکریاں اس کی نہیں تھی، ایک کلمہ اس نے کہا ثم عین اللہ، تقویٰ تھا، تقویٰ۔ اللہ رب العالمین نے اسے دیکھو کہاں سے رزق دیا، وہم و گمان میں بھی تھا، اس کی غلامی سے اسے نجات مل گئی۔ اور عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تجھے قیامت والے دن بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب بندے کے اندر یہ تقویٰ آ جائے گا تو اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے وہاں سے راستے کھولے گا جہاں بندے کو تصور بھی نہیں ہے، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تصور بھی نہیں ہے انسان کو۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اگلی آیت کے شروع میں فرمایا ایام معدودات۔ اس جز کے اندر بھی اللہ کی رحمت جھلک رہی ہے۔ یہ بھی بدنی عبادت ہے، نماز بھی بدنی عبادت ہے، سارا سال پڑھتے ہیں ہم دن میں 5 مرتبہ، اللہ رب العالمین چاہتے تو یہ بھی پورا سال کر سکتے تھے، یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ اللہ کا انداز دیکھو، میرے بندے چند دن ہی تو ہیں، تو زیادہ دن تو نہیں ہے، یہ چند دن ہیں، گنتی کے ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن تو ہیں اور تو زیادہ نہیں۔ انداز دیکھو اللہ کی رحمت کا کتنا ہے اپنے بندے کو سمجھانے کا کہ میرے بندے یہ چند دن ہیں، زیادہ نہیں ہے، یہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہے، یا 29 دن ہے یا 30 دن ہے بس۔ جس طرح استاد طالب علم کو کہتا ہے یار اے میرے طالب علم، میرے بیٹے چند دن ہیں امتحان کی تیاری میں، محنت کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، انداز ہے نا۔ تو اللہ کی رحمت کا یہ انداز ہے کہ میرے بندے یہ چند دن ہی تو ہیں، زیادہ تو نہیں ہے۔ اچھا اگلا حصہ ایام معدودات ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس کے اندر بھی اللہ کی رحمت کی جھلک ہی جھلک ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ انداز میرے بندے اللہ بیمار ہو گیا ہوں، رمضان بھی آ گیا ہے، بیمار ہو گیا ہوں، اللہ رب العالمین کوئی مسئلہ نہیں میرے بندے، چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سفر کرنا ہے، مسافر ہوں، وہ دنیاوی سفر بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا سفر، کوئی بھی سفر ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت، دیکھو اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے روزوں کی وجہ سے اپنے سفر کو تم نے ختم نہیں کرنا، اپنے سفر جاری رکھو، جاؤ سفر میں جاؤ، لیکن چھوڑ دو رمضان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیمار ہو گئے چھوڑ دو، تمہارے پاس باقی 11 مہینے پڑے ہیں، جاؤ جا کے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ رمضان گزرنے کے بعد مسلسل آپ نے رکھنے ہیں، اور جب موقع ملے رکھ لینا، پورے 11 ماہ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مسلسل رکھنے ہیں، ایک مہینے میں 2 رکھ لینا، 3 رکھ لینا، 11 مہینوں کے اندر گنتی پوری کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جا اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے۔ اور آگے پھر کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یہاں پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب روزے فرض ہوئے شروع میں تو یکدم فرض نہیں کر دیے، بلکہ تھوڑا سا تدریجن کہا، اختیار دے دیا 2 چیزوں کے اندر۔ اللہ کی رحمت دیکھو کہ رکھ لو روزے،
یا فدیہ دے دو، دونوں میں سے جو کام کرنے ہیں کر دو، جاؤ میرے بندو، تمہیں آپ کو چھٹی ہے۔ دو کاموں میں سے جو کام آپ چاہتے ہو، فدیہ دے دو یا روزے رکھ لو، لیکن ساتھ یہ فرما دیا اگر تم روزے رکھو گے تو یہ بہتر ہے۔ ساتھ بہتر جو چیز ہے، جو زیادہ بہتر ہے، وہ بھی نشاندہی کر دی کہ بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھو، لیکن اگر نہیں رکھتے فدیہ دیتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بھی اپنے بندوں پر رحمت، مہربانی اور کرم کیا ہے۔ پہلے اس مہینے کی عظمت کو واضح کیا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی آخری کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے اس مہینے کے اندر نازل کی ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت واضح ہو نا، انسان کے سامنے جب پتہ ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ کام کتنا اہم ہے، اس کرنے کے بعد جو چیز مجھے حاصل ہوگی میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایگزام دینے والا، امتحان دینے والا جب یہ سمجھے گا کہ جب یہ میں کریئر کر لوں گا تو مجھے یہ اچھی جاب مل جائے گی، یہ نوکری مل جائے گی، یا یہ مجھے حاصل ہو جائے گا، تو پھر اس کی نیندیں بھی قربان ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ جب اہمیت پتہ چل جائے کہ اس ایگزام کی کیا اہمیت ہے طالب علم کو، تو پھر اس کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، نہ اس کو دن کا پتہ ہوتا ہے، نہ رات کا پتہ ہوتا ہے، نہ بھوک کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ سر توڑ محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے اور دن کو بھی تھوڑا دیر سوتا ہے، کھانے کی فکر۔ وہ والدین کہتے ہیں بیٹا کھا تو لو، امتحان ہوتے رہتے ہیں، کہتا ہے پتہ ہے مجھے، لیکن مجھے اب تیاری کر لینے دیجئے۔ نہ نیند کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دن کی پرواہ ہوتی ہے، نہ رات کی پرواہ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے، کیونکہ اہمیت کا پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ ایگزام کلیئر کر لیا مجھے یہ مل جائے گا۔ تو رمضان کی اہمیت اللہ نے واضح کی۔ جس کو اندر رمضان کی اہمیت کا جسے پتہ چل گیا، جس کی راتوں کی اہمیت کا پتہ جسے چل گیا، پھر اس کی نیندیں اڑ جائیں گی، پھر اس کو رات نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے اہمیت کا جب علم ہو جائے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو رمضان میں قیام کیا جس نے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر نیندیں کہاں آتی ہیں؟ مومن بندوں کی کیفیت ہے یہ۔ جب اہداف واضح ہوں، اہمیت ہو، تو پھر نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ ایسے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام، اللہ نے تو آپ کو تو اللہ نے ویسے ہی ہر چیز سے پاک کیا ہوا رکھا ہے۔ کہا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے اتنے انعامات دی میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس کے بعد آگے فرمایا، شاید امت کو پھر سمجھایا، ومن کان مریضا او علی سفر، شاید ذہن میں میرے بندے کے یہ نہ آ جائے کہ پہلے اختیار تھا کہ روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو، تب مسافر اور مریض کو جو ہے نا وہ رعایت تھی۔ اب شاید چونکہ اللہ جو حکم دے رہے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ اختیار ختم ہو گیا، اب روزہ ہی رکھنا ہے، اب اختیار نہیں رہا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے وہ سہولت جو دی تھی مریض و مسافر کی وہ ختم کر دی۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے وہ ختم نہیں کی۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا کہ روزہ جو اللہ نے تدریجاً فرض کر دیا ہے، یہ مکلف کی استطاعت کے اندر ہے۔ جو تندرست ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، استطاعت نہیں رکھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو مکلف بناتا ہی نہیں ہے بغیر استطاعت کے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی دھڑکن، جو خیالات آنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ جو شخص کہے کہ میں ٹھیک ہوں، تندرست ہوں، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا، میری استطاعت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کیسے کہتا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر روزہ مشقت زیادہ والا ہوتا، انسان کی تکلیف سے زیادہ ہوتا، اللہ کبھی نہ فرض کرتا۔ جہاں پر
مشقت کی بات ہے، اللہ نے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کوئی ماس نہیں ہے، چھوڑ دو، سفر میں ہو اپنے سفر جاری رکھو، بیمار ہو چھوڑ دو۔ ذرا غور کریں، یہ ہر انسان خود سمجھتا ہے کہ میں کتنا بیمار ہوں، روزہ چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے نہار منہ خالی پیٹ، آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے 8 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، 8 گھنٹے صبر کرتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ کروانا ہے۔ لیکن جب روزہ رکھنے کی باری آتی ہے اللہ کا حکم مانتے ہوئے، جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس وقت بندہ بیمار بھی ہوتا ہے، مریض بھی ہوتا ہے، لیکن 6 گھنٹے 8 گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے چیک اپ کروانا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود بصارت رکھتا ہے کہ وہ کیا کتنی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کی رحمت کا اندازہ دیکھو، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تمہارے کو تو مشقت ڈالنا ہی نہیں چاہتا، میں تو آسانیاں چاہتا ہوں، میں مشقت تو نہیں چاہتا۔ مطلب میرا کیا ہے، مقصد میرا کیا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، بس یہ مقصد ہے۔ اس سے اگلی آیت اللہ رب العالمین احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت کے اندر بھی اللہ کی رحمت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ شروع کے اندر جب رمضان فرض ہوا تھا تو اس وقت مغرب سے لے کر عشاء تک کا دورانیہ تھا، بس اسی کے اندر کھا پی لیا جس نے کھا لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی یا سو گیا، ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کر لیا اختیار ختم ہو گیا، اس کے بعد نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہوا ایسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے اندر بات چیت کر رہے تھے، کافی دیر بیٹھے رہے، معاملات ڈسکس ہوتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ ہوتا رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ خاص تعلق جو ہے وہ قائم کر لیا، لیکن بعد میں ملامت ہوئی، پریشان ہوئے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے اللہ کے نبی میں نے یہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی کہا عمر تیرا حق نہیں تھا، یہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ نبوت کے دروازے سے واپس چلے گئے، اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ نہ جانے عمر کی زبان سے کیا کیا الفاظ نکلے ہوں گے، کون سی التجائیں آئی ہوں گی کہ نبی کے پاس آیا تھا، آگے سے جواب نہیں کوئی ملا، آگے سے یہی جواب ملا عمر تیرا حق نہیں تھا، یہ گفتگو کیا ہے، لائق نہیں تھا تیرے۔ ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے ہیں، نہ جانے کیا کیا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں گے، کتنے آنسو بہائے ہوں گے اللہ کو، اس عمر کے کتنے آنسو پسند آ گئے ہوں گے۔ ابھی گھر پہنچے ہیں، تیسرے سے اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا عمر تو ایک رات کی بات کرتا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے جائز کر دیا ہے، مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جائز کر دیا ہے۔ عمر تیری عظمت کو سلام، تیرے احساسات کو، تیری خواہشات کو، تیری تمناؤں کو، تیری آرزوؤں کو اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا ہے۔ یہ ایک نہیں ہے، کافی آیات ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اتری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قیامت تک کے لیے جائز قرار دے دیا۔ اور اس سے آگے جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ یہاں ایک نقطہ ہے جو سمجھانا مقصد ہے کہ اب صرف انسان اپنے جسم کو تسکین پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اولاد کے حصول اس کے اندر نظر ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، اولاد کا حصول مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ رمضان کی راتیں ہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اور پھر اولاد کو تلاش کرنے کا بھی حکم ہے، تو یہاں پر رمضان کی رات ہو اور تاک رات ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں وہ احباب جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے،
کیونکہ اولاد دینے کے کارخانے وہ اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ جسے چاہے صرف بیٹیاں دے دے، جسے چاہے صرف بیٹے دے دے، جسے چاہے ملا کے دے دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، وہ ان راتوں میں اللہ سے گر گرائیں، دعا بھی کریں اور کہیں اللہ تم مریم علیہ السلام کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو بے موسمی اولاد دے سکتا ہے جب بوڑھے ہو چکے تھے. اللہ تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے. ابراہیم کو بڑھاپے کی عمر میں اسحاق دے سکتا ہے. اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ کن فیکون ہو جاتا ہے. اللہ رمضان کی راتوں میں یہ آیت میں نے پڑھی ہے، میں تیرے سامنے دعا بھی کر رہا ہوں، اللہ دعا بھی کر رہا ہوں، اور میری نیت بھی یہی ہے. اس نیت کے ساتھ میں تعلق قائم کر رہا ہوں. اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ دعا کر دیں، اللہ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ. جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے گر گڑائیں، جن کو بیٹیاں چاہیے وہ بھی اڑائیں، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیں، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ دعاؤں کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیں اور اس نسخے پر بھی عمل کریں. اللہ انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ. میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگ دوستوں، اس کے بعد پھر آگے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. ایک صحابی تھے، سارا دن کھیتی میں کام کیا، شام کو گھر آئے، آ کر پوچھا، بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا نہیں. کہا میں ہمسایوں سے پتہ کر کے آتی ہوں. جب پتہ کر کے واپس آئی، خامد سو چکے تھے، اب وہ کھا نہیں سکتے تھے. اسی طرح روزہ رکھ لیا. ظہر کے وقت اگلے دن غشی کے دورے پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عرض رکھی. اللہ نے قرآن بنا کے کلوا واشربوا حتی یتبین، ساری رات آپ کھا سکتے ہو، ساری رات آپ کھاؤ. تو اس وقت یہ پھر آیات، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوئی. اللہ کی رحمت اس آیت کے اندر جھلک رہی ہے. اور پھر جب یہ آیت ان رمضان کی آیتوں کے درمیان میں اللہ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعا کو درمیان میں شامل کر کے اس دعا کا گہرا تعلق روزے کے ساتھ واضح کر دیا، اور اپنے مومن بندے کو یہ سمجھا دیا کہ اللہ نے قیامت کو تو آپ کو جو انعامات دینے ہیں وہ تو دینے ہی دینے ہیں. دنیا کے اندر جو نقد انعام ہے وہ تمہاری دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے. دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اس کے بعد ان آیات کے اندر آخر میں، پہلی آیت کے اندر بھی تقوی اور آخری آیت کے اندر بھی اللہ نے کہا یہ جو میں نے اپنی آیات کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کیے، کیوں؟ لعلہم یتقون، تقوی. تو شروع بھی تقوی سے، انتہا بھی تقوی سے. درمیان میں سارے مسائل اور جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں آیت کے اندر، ہر آیت کے ہر جز کے اندر اللہ کی رحمت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. جب اتنی رحمت ہے، اتنا اللہ کا پیارا انداز ہے، جو بندہ اتنی ساری رعایتوں اور سہولتوں، انعامات کے باوجود روزہ نہ رکھے وہ بدبخت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے خلاف بد دعا کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اتنی آسانیاں، اتنی سہولتیں، اتنا پیارا انداز، رحمتوں والا اور کرم والا انداز جو نہیں کرتا پھر تو بنتی ہے وہی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری پر، تیسری پر آمین کہا. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان کی نعمتوں سے وہ محروم ہو جائے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، تباہ و برباد ہو جائے. اب یہ آپ دیکھیں کہ جو اتنی رحمتوں والی اللہ کے انداز، محبت اور پیار، سہولتوں والا اور اللہ کی مہربانیوں والا یہ بڑا جو نہیں ہے اس کے حق میں یہ بددعا بنتی ہے، وہ بد نصیب شخص ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بددعا کی ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کرے، ناکام و نامراد کرے اس شخص کو جو رمضان جس کی زندگی میں آیا اور رمضان کا حق ادا نہیں کرتا. تو میرے عزیز ساتھی، بھائیو، بزرگ، دوستو،
ہمیں اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے، نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ 2 صحابی آئے ایک علاقے کے، دونوں اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے میدان جہاد کے اندر، ایک باقی رہتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا جو پہلے شہید ہوا تھا وہ اور جو بعد میں 1 سال بعد فوت ہوا تھا، ان دونوں کو دیکھا جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر سے ایک آیا ہے دربان آ کر، جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کو کہا تم پہلے آ جاؤ، اس کے بعد جو شہید ہوا تھا اسے کہا تم بعد میں آ جاؤ دوسرا، اور مجھے کہنے لگا تمہارا ابھی ٹائم نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ صبح ہوئی، لوگوں کے اندر بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ شہید کا اپنا مقام ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، شہید کا قطرہ خون پر زمین میں بعد میں گرتا ہے، گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو بعد میں وہ 1 سال زندہ رہا، اس کے اندر اس نے نمازیں بھی پڑھی، نیکی کے کام بھی کیے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، سارا کچھ کرتا رہا وہ، اور پھر اس کی زندگی میں رمضان بھی آیا تھا، اور رمضان کے اندر اس نے قیام بھی کیا، روزے بھی رکھے، تو اس وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے۔ قدر کر لیجئے رمضان، اگلا رمضان پتہ نہیں ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا، کس کو نہیں نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے کی جو رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، لیکن قیام نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ سے توفیق بھی مانگے اور اپنے دن اور رات کو، اب باقی ویسے بھی دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، اب ایام معدودات میں سے بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں، یا 10 راتیں یا 9 راتیں یا 9 دن باقی رہ گئے، بس اور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہ العالمین، ہم بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے گھر میں جمع ہیں، اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ روزہ بھی رکھا ہے، اللہ قیام بھی کیا ہے، لیکن میرے اللہ اس طرح نہیں کر سکے جس طرح حق تھا۔ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، تو بخشنہار ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو گناہوں پر پردہ بھی ڈالنے والا ہے، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، اللہ اس مجلس کے اندر بوڑھے بھی موجود ہیں، اللہ تیرے دین اسلام پر ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، اللہ ان سفید داڑھی والوں کی علاج رکھ لے۔ یا اللہ بچے بھی موجود ہیں، اللہ جوان بھی موجود ہیں، جن کی جوانی اللہ تیرے دین کے اندر گزر بسر ہو رہی ہے، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے، اللہ ہمارے صیام کو، روزے کو قبول کر، اللہ ہمارے قیام کو قبول کر، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر، اللہ ہمیں اپنی نعمت سے محروم نہ کرنا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کے ہر تیری عبادت جو باقی دن بچے ہیں اس میں دل جوئی کے ساتھ کریں، یا اللہ دل لگی کے ساتھ عبادت کریں۔ یا الہ العالمین، ہم بہت گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، غلطیوں کے پترے ہیں، تو بخشنہار ہے، تو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے جتنے مسلمان ہیں جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم نہ کرنا، اللہ انہیں اولاد عطا فرما، اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، اللہ انہیں بیٹے عطا فرما،
اللہ جنہوں کو بیٹیوں کی ضرورت ہے انہیں بیٹیاں عطا فرما، اللہ تو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، اللہ تو ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے، اللہ ان کی گودیں ہری کر دے۔ یا الہ العالمین تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ اپنی رحمت کرنا۔ اللہ رمضان کی راتیں ہیں، اللہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں، بہنیں بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اللہ گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، جہاں ہیں بیمار ہیں اور جس قسم کی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہے، اللہ تو شفا دینے والا ہے، شفا عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا الہ العالمین تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے اب نہیں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا الہ العالمین کو جنتوں کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کے جنتوں کے اندر درجات بلند فرما۔ یا الہ العالمین ان کی آخرت کی گھڑیاں آسان فرما، اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ان کو جنت کے اندر داخل فرما۔ یا الہ العالمین جنت کی کھڑکی کھول دے ان کی قبروں کے اندر، یا اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دے۔ یا الہ العالمین ان کی قبروں کو وسیع کر دے۔ یا الہ العالمین ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔ یا الہ العالمین جہاں مسلمان مظلوم ہیں، لاچار ہیں، اللہ تو اپنے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ یا الہ العالمین خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین اپنے غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، یا الہ العالمین جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اللہم اشدد وطأتک علی اليہود والصلیبیین، اللہم اشدد وطأتک علی اليہود والنصارى والصلیبیین والمشرکین، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔